آنند صرف بیلا کا اکلوتا بھائی ہی نہیں، اس کا واحد دوست اور غمگسار بھی تھا۔ والدین کی موت اور اینٹونیو کی بے وفائی کے بعد جب اس کی ذہنی حالت دیوالیہ پن کے قریب تھی، اس وقت آنند ہی تھا جس نے اسے نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی سہارا دیا، جبکہ وہ اس وقت خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا اور پارٹ ٹائم ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں لیب اسسٹنٹ تھا۔ ساتھ ہی اپنے چھوٹے سے مکان میں ایک کمرے کی لیب بنائے دن رات نئے تجربات کرتا رہتا۔ اس وقت بھی بیلا کی درماندہ کیفیت نے اسے مضطرب کر دیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ اینٹونیو کی شادی کی خبر سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ آنند نے ایک چور نظر اپنی لیب کی طرف ڈالی۔ اینٹونی مر گیا آنند، وہ اسی طرح بیٹھی بیٹھی آواز میں بولی۔ کم ڈاؤن بیلا، اس کے مر جانے پر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ اس کا مستحق تھا۔ اگر تم زیادہ دکھی ہو تو اس کے لیے دعا کرو۔ حقیقت میں مجھے اس کی موت کا کوئی دکھ نہیں، آنند نے صاف گوئی سے کہا۔ آنند، تم اسے پہلے بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ ہاں، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک لیڈی کلر، بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، ہر کوئی اسے جانتا تھا سوائے تمہارے۔ نہ تم نے اس وقت میری بات سنی، نہ ابھی سننے کو تیار ہو۔ وہ بس خاموشی سے سسکتی رہی۔ تمہارے لیے کافی بناؤں یا ہاٹ چاکلیٹ؟ بیلا کے جواب نہ دینے پر وہ فریج سے دودھ نکالنے لگا۔ اس کی نظر اپنے پالتو بلے پر پڑی جو بند کھڑکی سے دیوانہ وار اندر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ سیامی نسل کا موٹا تازہ بلہ تھا جو سائز میں کسی پلے کے برابر تھا۔ اس کی ندیدی جدوجہد دیکھ کر آنند نے ہنستے ہوئے کھڑکی کا شیشہ اوپر کر دیا اور پلہ کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا آنند کی طرف آیا۔ اس کے حلق سے عجیب سی غراہٹیں خارج ہو رہی تھیں۔ غیر ارادی طور پر آگے کیے گئے بازو کو نوچتا ہوا وہ زمین بوس ہو گیا، لیکن فوراً ہی دانت نکوستا ہوا دوبارہ حملہ آور ہوا۔ اس بار اس کا نشانہ آنند کا چہرہ تھا۔ ہاتھ میں موجود دودھ کی بوتل کو دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس نے بلے کو انٹا غفیل کر دیا۔ اسے جلدی سے ایک پنجرے میں بند کر کے وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی بیلا کی طرف متوجہ ہوا۔ بلے کے منہ اور فر پر لگی عنابی رنگ کی جھلک نے اسے پورا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ اصل مسئلہ بیلا کو تمام صورتحال سمجھانا تھا۔ انسپیکٹر جس وقت سیباسٹین کے گھر پہنچا وہ ٹی وی کے سامنے براجمان تھا۔ آشیش نے دروازہ بجانے سے پہلے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ ٹی وی سے آتی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے، مگر سیباسٹین کے چہرے کی گھمبیرتا اور مسلسل ہلتا ہوا پیر بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور مصروف ہے۔ بیل بجا کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ جو ہی دروازہ کھلے وہ اس کے سامنے آ کر چہرے کے تاثرات جانچ سکے۔ اسے دیکھتے ہی سیباسٹین کی فک ہوتی رنگت اس نے بغور محسوس کی۔ ہیلو مسٹر سیباسٹین، آشیش چہچہایا۔ ہائے انسپیکٹر۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ معاملہ ایک قتل کا ہے تو آپ یقیناً یہاں کھڑے کھڑے تمام بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ جی پلیز اندر آ جائیں۔ آشیش نے بیٹھنے سے پہلے ایک گہری نگاہ سے گھر کا طائرانہ جائزہ لیا۔ وہ چھوٹا سا مگر قیمتی ساز و سامان سے آراستہ مکان تھا، مگر وہاں ہر چیز سے جھلکتی بے ترتیبی مکینوں کی عدم دلچسپی کی غماز تھی۔ مسز سیباسٹین گھر میں موجود نہیں؟ انسپیکٹر نے فرنینڈس سے ٹی وی کا والیوم کم کرواتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر جا چکی ہے اور 3-4 گھنٹوں سے پہلے واپس نہیں آئے گی، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ان کے بھائی صاحب کا تعارف؟ آنند ایک کیمسٹ ہے، نندنی فارما میں کوئی جاب ہے اس کی۔ اپنا انداز بے تاثر رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کے لہجے میں ایک محسوس کیے جانے والی تلخی تھی۔ آشیش نے نائب کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر سیباسٹین، آپ نے نیوز تو دیکھی ہوں گی، ہماری آمد کے مقصد سے واقف ہوں گے۔ آپ بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ وہ فطرتاً ایک محتاط شخص تھا۔ انسپیکٹر سے پوچھ گچھ کی غرض و غایت اس نے بہت خاموشی سے سنی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کے بیان کی کیا حیثیت ہے، خاص طور پر آپ کی مسز۔ میں سمجھتا ہوں انسپیکٹر آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، میں مکمل تعاون کروں گا۔ آپ اس نئی شراکت داری سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ میں ایک جنرل سٹور چلا رہا تھا، اسی کی فروخت سے حاصل شدہ رقم اور کچھ جمع جتھا میں نے نئے کاروبار میں لگایا تھا۔ اس کی آواز ایک پل کو لرزی اور پھر سے وہ ویسا ہی اسپاٹ نظر آنے لگا۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ہوتے ہوئے شراکت کے لیے کئی دولت مند امیدواروں کو نظر انداز کر کے اینٹونیو ڈی سوزا نے آپ کا انتخاب کیا۔
ایسی کیا خاص بات نظر آئی انہیں آپ میں؟ انسپیکٹر نے پھر ایک چبھتا ہوا سوال کیا۔ اس نے کالر میں انگلی پھنسائی اور اسے گردن سے یوں دور ہٹایا جیسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو۔ اس بات کا جواب تو مرحوم ہی دے سکتا تھا، اسے یقیناً میرے تجربے پر بھروسہ ہوگا۔ اس نے پوری گفتگو کے دوران نگاہیں زمین پر گاڑ رکھی تھیں۔ انسپیکٹر نے اس کے رویے کو ایک پرمعنی انداز میں دیکھا۔ اپنی ہفتے کی رات کی تفصیلات کے جواب میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ اینٹونیو کی شادی کی تقریب میں ادھوری چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور رات بھر گھر میں رہا۔ ٹھیک ہے مسٹر سیباسٹین، ہمیں مسٹر آنند کے گھر کا ایڈریس بتا دیں، ہم ان سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے فرنانڈس؟ انسپیکٹر نے باہر نکل کر فرنانڈس کی رائے لی۔ سر جی، بندہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بن رہا ہے، جبکہ یہ اچھی طرح جانتا بھی ہے اپنی بیوی میں مرنے والے کی دلچسپی۔ اس نے پیٹ سے پھسلتی پینٹ کو کھینچ کر اوپر کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اور تم اپنی یہ مٹکی اندر کرو ورنہ تنزلی کی سفارش کر دوں گا۔ انسپیکٹر نے اسٹک سے اس کی توند بجائی۔ ہی سر جی، یہ باہر بہت آرام سے آ جاتی ہے، آسانی سے اندر نہیں جاتی۔ اب کہاں جانا ہے سر؟ سینٹ زیویئر کالج کے سامنے والے کیفے۔ ایک مصروف سڑک پر واقع تاریخی حیثیت کا حامل کیفے ڈی فلورا کافی مصروف تھا۔ کسی بیچ ریزورٹ کی طرز سے ترتیب دیا گیا اس کا انٹیریئر سیاحوں کے لیے کشش کا باعث تھا۔ انسپیکٹر کا ارادہ گاڑی کو کچھ دور پارک کر کے وہیں انتظار کرنے کا تھا، مگر اچانک فرنانڈس کو شدید قسم کی بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ آشیش نے سیاحوں کے ایک گروپ کو کیفے میں داخل ہوتے دیکھا، جس میں کافی پرکشش قسم کی لڑکیاں، جنہوں نے ماحول کی تمازت کو مد نظر رکھتے ہوئے بقدر ضرورت لباس پہننے کو ترجیح دی تھی۔ وہ فرنانڈس کی بے وقت بھوک کی وجہ تک پہنچ گیا۔ دونوں مقتولین کی فیملیز جلتے توے پر بیٹھی ہیں۔ اتنے پریشر میں کام کرتے 2 دن میں صرف 4 گھنٹے سویا ہوں۔ میری بیوی نے دھمکی دی ہے کہ اس ویکینڈ پر اگر اس کے میکے نہ لے کر گیا تو مجھے ڈائیورس کر دے گی، اور تجھے ایسے میں لڑکیاں دیکھنی ہیں بے؟ انسپیکٹر نے کہتے کہتے اچانک اس کی گدی پر ہاتھ مارا۔ وہ جو دھیان سے یہ دکھ بھری کہانی سن رہا تھا یکدم جیسے ہڑبڑا اٹھا۔ سر جی، اب بھوک پر کس کا زور ہے؟ وہ پھر سے منمنایا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تجھے کاہے کی بھوک ہے، جا 1 پیزا اور 2 کافی لے آ۔ مگر اس سے پہلے کہ فرنانڈس واپس آتا، انسپیکٹر کو اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا۔ وہ برق رفتاری سے جیپ سے اتر کر اس کی طرف دوڑا۔ اس شخص نے جب آشیش کو ڈبل ڈیکر بس کی طرح اپنے سمت آتے دیکھا تو وہاں سے دوڑ لگا دی، مگر اس کی بدقسمتی کہ ایک موٹی خاتون سے ٹکرایا اور زمین بوس ہو گیا۔ جس وقت انسپیکٹر اس کے قریب پہنچا، وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے خاتون کے پرس کے خطرناک حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائے ڈیئر، امید ہے مجھ سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی۔ انسپیکٹر نے بتیسی نکالتے ہوئے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے خطا کار۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ ساحلی شہر جہاں سیاحوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہو، وہاں ہما وقت موج مستی اور گہما گہمی کا سا ماحول بنا رہتا ہے، جو مقامی آبادی کے کاروبار کے فروغ کے لیے کافی سازگار رہتا ہے۔ وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درد سری بھی بڑھاتا ہے۔ اس وقت بھی انسپیکٹر آشیش کو ایک ایمرجنسی کال کے نتیجے میں اس ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگانی پڑی۔ ایک گورے سیاح کو کال گرل اور اس کے ساتھی نے تمام متاع سے محروم کر دینے کی کوشش میں مزاحمت کے نتیجے میں زخمی کر دیا تھا۔ اگر کسی مقامی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو نچلا عملہ سنبھال لیتا، لیکن سیاحوں کے ساتھ ایسے واقعات بدنامی کا سبب بنتے تھے۔ یہ سالے گھورے ہر وقت ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ کس جگہ جانا ان کے لیے خطرناک ہوگا تو الو کی طرح سر ہلائے جاتے ہیں اور پھر سارے کے چکر میں لٹ کر ہمارے گلے پڑتے ہیں۔ فرنانڈس مسلسل بڑبڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ تب ہی آشیش کی نظر اسٹریچر پر پڑے لیٹے نوجوان پر پڑی، جسے ہسپتال کا عملہ تیزی سے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ نوجوان کے زخموں سے چور بدن کو دیکھ کر آشیش کا ذہن ایک دم شلپا کی لاش کی طرف گیا۔ اس نے ایک میل نرس کو روکا۔ اے سنو، اسے کیا ہوا ہے؟ سر، اینیمل اٹیک کا کیس ہے، پالتو بلے نے حملہ کر دیا۔
وہ خود بھی زخمی ہیں، شاید ری بیس کا اٹیک، جانچ ہوگی اس کی بھی۔ نرس نے جواب دے کر تیزی سے نکلنا چاہا۔ کون لایا ہے اسے؟ وہ میم لائی ہیں، آپ ریسیپشن سے تفصیل لے لیں۔ اس نے اسٹریچر کے ساتھ چلتی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آشیش نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود ریسیپشن لیڈی کی طرف چل دیا۔ وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات نے اس کے ذہن کو ایک نئی نہج پر ڈال دیا۔ وہ ریسیپشن پر موجود خاتون اور اپنے نائب فرنینڈس کو کچھ ضروری ہدایات دیتا ہوا سیاح کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیلا کی رو رو کر حالت تباہ تھی۔ آنند کے گھر میں اس کے بلے کے اچانک حملے کے بعد اسے بٹھا کر بہت تفصیل سے آنند نے قیامت خیز انکشافات کیے تھے، اور تب سے وہ نڈھال تھی۔ بلے کو لیب لے جا کر وہ اس پر کچھ تجربات کرنا چاہتا تھا، اور تب ہی اس چھوٹی سی بلا کو ہوش آ گیا۔ وہ یکدم آنند کے قابو سے باہر ہوا تھا۔ اگر اس نے اس وقت ہمت دکھا کر فرائنگ پین کے استعمال سے اسے بے بس نہ کیا ہوتا تو وہ آنند کا نرخرا چبا چکا ہوتا، اور اب سیباسٹین نے اسے زبردستی ٹرینکولائز دے کر سونے کی ہدایت کی۔ جب ایک کال کے ذریعے انہیں پولیس اسٹیشن پہنچنے کی ہدایت کی گئی، سپاہیوں کے بجائے فون کال کے ذریعے پولیس اسٹیشن میں طلبی دونوں کے لیے کافی اطمینان کا باعث تھی۔ انٹونیو کے والدین کے ساتھ اس کی ملازمہ کو دیکھ کر وہ کچھ چونکے مگر بنا رکے آگے بڑھ گئے۔ آشیش کے کمرے میں ایک اجتماع کی سی کیفیت تھی۔ بیلا اور سیباسٹین کے علاوہ انٹونیو کے والدین اور اس کی ملازمہ اور آشیش کی میز کے پیچھے مؤدب کھڑا فرنینڈس۔ اس کے باوجود وہاں مکمل سناٹا اور خاموشی طاری تھی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح یہاں بلاوے کا آخر مقصد کیا ہے؟ آشیش اگروال نے اچانک بولنا شروع کیا۔ مسٹر کارلوس، آپ لوگوں کا جو نقصان ہو چکا اسے کسی طرح واپس لوٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ قصوروار محض قسمت سے شکنجے میں آئے ہیں۔ اس نے جملہ حاضرین کا جائزہ لیا۔ تمام لوگ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی بات مکمل ہونے کے منتظر تھے، سوائے مسز کارلوس کے، جو گاہے بگاہے ناک پر رومال رکھ کر ایک سسکی سی لیتی تھیں۔ انٹونیو کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ تھا کہ وہ کسی قسم کے دماغی دورے یا منشیات کا شکار ہوا ہے۔ ایٹوپسی رپورٹ سے علم ہوا ہے کہ اس کے جسم میں کوکین کی بڑی مقدار موجود تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسے مہیا کی گئی تھی، اس نے خود نہیں لی تھی۔ آشیش نے بولتے بولتے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور فرنینڈس ایک دبلے پتلے گوانیس کو دھکیلتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ سیباسٹین کی اڑی ہوئی رنگت کو انسپیکٹر نے غور سے ملاحظہ کیا۔ یہ ایک منشیات فروش ہے، گوا کا یہ ایریا یہی کور کرتا ہے، اور دلچسپ بات اپنے گاہکوں کو شکل سے پہچانتا ہے۔ بتاؤ انہیں ہفتے کو کیا ہوا تھا؟ آشیش کا اشارہ پاتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ بقول اس کے مسٹر سیباسٹین، جو بہت عرصے سے افیم کے خریدار تھے، اچانک انہوں نے کوکین کی خریداری شروع کر دی، اور 12 تاریخ کو اسے ایک کاٹیج کا ایڈریس دیا گیا کہ یہ مال وہاں سپلائی کرنا ہے۔ جس نے وہ پیکٹ وصول کر کے رقم اس کے حوالے کی، اس کی موت ہو چکی ہے۔ یہ بات اسے نیوز سے پتہ چلی۔ یہ دونوں ہمارے خاص کسٹمر تھے، ہمیشہ میں نے انہیں کوالٹی والا مال ہی دیا۔ کمرے میں موجود لوگوں کی کٹیلی نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر سیباسٹین کی ہمت جواب دے گئی۔ میں بس انٹونیو کو خوش کرنا چاہتا تھا، اسے یہ سب پسند تھا، لیکن وہ خود اس میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میرا سہارا لیا۔ اس کی آواز کی لرزش محسوس کی جانے والی تھی۔ یہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے انسپکٹر۔ مسٹر کارلوس نفرت انگیز نگاہوں سے سیباسٹین کو گھورتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں مسٹر کارلوس، آپ شاید سوچ رہے ہیں یہ انٹونیو کے لیے کوکین مہلک ثابت ہوئی، حالانکہ ایک عادی نشے باز کے لیے یہ ممکن نہیں۔ اپنے الفاظ کے لیے معذرت، ہم پھر بھی ایسا سوچ لیتے اگر تلاش کے دوران ایک دلچسپ چیز ہمیں نہ ملتی۔ ایک شیمپین کی بوتل، وہ بھی تحفتاً پیش کی گئی تھی۔ اب اتفاق سے اس دوست کو یہاں لانا ممکن نہیں، کیونکہ وہ اپنی ہی لگائی آگ میں جل کر شدید زخمی ہے، مگر اس کا بیان یہاں سنوائے دیتے ہیں۔ اس نے ایک کونے میں موجود ٹی وی آن کیا۔ وہ ایک ہاسپٹل کا منظر تھا۔ انسپیکٹر نے بیلا کی طرف دیکھا، وہ مضطرب ہو کر انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نین کٹورے چھلک پڑنے کو بےتاب تھے۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کا اوپری دھڑ مکمل طور پر پٹیوں میں ملبوس تھا۔ اس کی آواز اتنی بدل چکی تھی کہ نہ سمجھ آنے والی بھن بھناہٹ سے تنگ آ کر آشیش اگروال کو پورا بیان خود پڑھنا پڑا، جس کے مطابق بیلا اور انٹونیو کے تعلقات اس کے بھائی آنند کو کبھی پسند نہیں تھے۔
اینٹونیو اسے دھوکہ دے رہا تھا اور ایک دن وہ اسے چھوڑ گیا۔ میں نے اس کے دکھی ہونے کے باوجود سکھ کی سانس لی، لیکن واپس آتے ہی اس نے بیلا سے رابطہ کیا اور یہ دوبارہ اس سے ملاقاتیں کرنے لگی۔ سیباسٹین نے زخمی نگاہوں سے بیلا کی طرف دیکھا، لیکن وہ یک ٹک اپنے پیروں کی طرف متوجہ تھی۔ میں ان دونوں مختلف جڑی بوٹیوں پر تجربات کر رہا تھا۔ سیاح ایسی چیزوں کے اچھے دام دیتے تھے جو ان کے خون کی روانی تیز کر دے۔ میں نے تب مختلف جڑی بوٹیوں اور کوکین کے ملاپ سے ایک نئی چیز بنائی جسے جلد سے جلد انسانی جسم پر آزمانا تھا۔ اینٹونیو کی شادی پر بیلا کی ذہنی کیفیت نے مجھے شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس ذلیل کو ایسے ذہنی طور پر مفلوج کر دوں گا کہ پھر کسی عورت کو نشانہ نہ بنا سکے۔ اس کی شادی کی رات ڈرگز آلود شیمپین اسے پلانے اور گفٹ کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی ایکٹنگ کرنی پڑی۔ انسپیکٹر نے صفحہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے میں مرگ کا سا سناٹا طاری تھا۔ سب ہی کسی نہ کسی پچھتاوے کے زیر اثر مکمل طور پر خاموش تھے۔ مسٹر کارلوس اپنے بیٹے کے متعلق انکشافات سن کر عجیب گمسم سی کیفیت میں تھے۔ وہ شادی شدہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور ڈرگز لیتا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک بہت اچھا انسان سمجھتے رہے۔ بیلا کا حال سب سے ابتر تھا۔ اس کی غلطی نہ صرف اس کی ازدواجی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے آئی تھی، بلکہ چہیتا بھائی بھی قانون کے شکنجے میں تھا۔ حسد اور رقابت بہت بری چیزیں ہیں، انسپیکٹر بیلا کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اعتبار کا خون کرنا اس سے بھی برا ہے۔ ڈرگز کا اوور ڈوز آپ کے بیٹے کی جان لے گیا۔ شاید ہم یہی سمجھتے رہتے اگر سائنس اتنی ترقی نہ کر گئی ہوتی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کی موجودگی سامنے نہ آتی۔ سب لوگ اپنی جگہوں سے اچھل پڑے سوائے بیلا کے، جو بمشکل خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، مگر اس کا باقاعدہ لرزتا وجود جیسے گرنے کو تھا۔ چاہتا تو یہ تھا کہ یہ اعترافی بیان مس بیلا کی زبان سے ادا ہوتا، مگر ان کی حالت کے پیش نظر مس ماریا کی مدد لیتے ہیں۔ مسز کارلوس کی نگاہوں کی بے اعتباری اور بعد ازاں نگاہوں سے جھلکتی نفرت نے ماریا کو اپنی سیٹ پر سکڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی زردی مائل رنگت مزید بجھ گئی، مصنوعی پرسکون انداز ہوا ہو چکا تھا۔ مس بیلا کے کہنے پر میں لالچ میں آ گئی تھی۔ اس رقم سے میرے بہت سے کام ہو جاتے۔ وہ جڑی بوٹی اور کیڑے مار گولیاں بھی انہوں نے لا کر دیں جسے میں نے کھانے میں استعمال کیا۔ ماریا نے کس طرح اچانک بولنا شروع کیا، یوں ہی اچانک چپ ہو کر زور زور سے رونے لگی اور کسی مردے کی طرح نڈھال پڑی بیلا میں اچانک جیسے جان آ گئی۔ کسی اسپرنگ کی طرح اچھل کر اس نے ماریا کی گردن پکڑ لی۔ جھوٹی، مکار، حرافہ، تجھے اس کمینی عورت کو مارنے کا کہا تھا، تو نے اینٹونیو کو مار دیا۔ بیلا شاید اس کی جان لے لیتی اگر اسے ماریا سے الگ نہ کیا جاتا۔ اب جب کہ کمرے کا ماحول سازگار نہیں رہا تو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا۔ 13 اگست کی رات جب تقریب اختتام پذیر ہوئی اور ریسٹورانٹ سے منگوایا گیا کھانا سرو کرنے کے لیے ماریا کو کہا گیا تو اس کے پاس بہت عمدہ موقع تھا کہ کھانے میں زہر شامل کر دے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے مس شلپا پر اثر کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زہر صرف گوشت کی ڈشز میں تھا۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ مس ماریا نے یہ انتہائی اقدام کیوں کیا؟ پیسہ وجہ بنا؟ نہیں۔ مسٹر اینٹونیو کی دوستیاں صرف باہر کی خواتین تک محدود نہیں تھیں، بلکہ گھر کی ملازمہ کے ایک سے زائد بار ایبارشن کے ذمہ دار آپ کے بیٹے ہی تھے، جن کی طرف سے پے کیے گئے میڈیکل بلز اس بات کا ثبوت ہیں۔ انسپیکٹر کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ کمرے میں گونجتی مسز کارلوس کی سسکیاں تیز ہو چکی تھیں، مگر اینٹونیو قتل کیس نے ان سب پر ثابت کر دیا کہ شرافت خاندان کے اونچے ناموں یا دولت کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ اینٹونیو کے خاندان نے بیلا کو اس بنیاد پر رد کر دیا تھا۔